اور پھر یہ جو حج ہے، سارا کا سارا حج، یہ سارا اللہ کے پیاروں کی یادگاریں ہیں۔ اس میں ایسے معاملات ہیں، ایسے مناسک ہیں، اگر انسان عقل سے سوچنا شروع کرے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے۔ ایک عمارت کے گرد چکر لگا لیے تو عبادت ہو گئی، دو پہاڑوں کے گرد سعی کر لی تو عبادت ہو گئی، شیطان کو پتھر مار دیے تو عبادت ہو گئی، نہ اس میں سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، نہ جھکے، کچھ نہیں کیا، عبادت کیسے ہو گئی؟ تو بات یہ ہے، عبادت بنانے والا بھی وہ ہے، قبول کرنے والا بھی وہ ہے، قوانین بھی اسی کے ہیں۔ وہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو عبادت بنا دیا کرتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف جب مکہ فتح ہوا تو 360 بت موجود تھے کعبے کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سارے بتوں کو نکال دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ سارے بت باہر نکال دیے گئے، سارے پتھروں کو باہر پھینک دیا گیا، سوائے دو پتھروں کے جو حرم کی زینت بنے، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم۔ ان دو پتھروں میں کون سی خاصیت تھی؟ خاصیت یہ تھی کہ حجر اسود پر حضور کے لبھائے اقدس لگے تھے اور مقام ابراہیم پر خلیل اللہ کے قدم لگے تھے، قدم لگے تھے۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کی جو ادائیں ہوتی ہیں، رب ذوالجلال انہیں اپنی عبادت بنا دیا کرتا ہے۔